حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر نکلے جب درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں اپنے مبارک ہاتھ سے پکڑیں اور ان کو جھٹکا دیا تو پتے زیادہ گرنے لگے۔ پھر مجھ سے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان فریضہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں کہ جس طرح اس درخت سے پتے گرتے۔ انسانی مزاج میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ جب کسی چیز کے پورے نقصانات سے اس کو آگاہ کر دیا جائے تو وہ عموماً اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو نقصان والی چیز ہو، اور دوسرا کسی عمل کے کرنے کے اس کو پورے فائدے بتا دیے جائیں تو اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس عمل کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور شوق سے وہ کرتا ہے۔ دین نے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل یہی انداز اختیار کیا ہے کہ انسان کو کسی عمل کے چھوڑنے کے اگر نقصانات ہیں تو وہ سارے آگاہ کر دیے کہ اگر اس کو چھوڑو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور کسی نیک عمل کے کرنے کے اگر فائدے ہیں تو وہ فائدے بھی بتا دیے، اگر یہ کرو گے تو یہ انعامات پاؤ گے، یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بالکل اسی طرح نماز کے عمل کے فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں اور نماز چھوڑنے کے نقصانات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی اور اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی آپ دیکھیے، سورہ مدثر میں جنت میں رہنے والے لوگوں کا ایک مکالمہ ہوگا دوزخ والوں سے، اور جنتی لوگ دوزخ والوں سے ایک سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس دوزخ کی آگ تک پہنچا دیا، اس دوزخ کے گڑھے میں پھینک دیا؟ تو وہاں پر اہل دوزخ اپنے گناہوں کی ایک تفصیل بیان کریں گے، اور سب سے پہلا گناہ جو اہل دوزخ اپنی زبانوں سے اس کا اظہار کریں گے وہ قرآن حکیم نے نقل فرمایا لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین۔ اے جنت والو، تم کیا پوچھتے ہو، تمہیں کیا بتائیں کہ ہمیں کون سی چیز دوزخ میں لائی؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکو من المصلین، پہلا گناہ یہ بتایا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ علماء نے احادیث کو اور قرآن حکیم کی ایسی آیات کو 20 آیات اور 20 احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ امت کے سامنے ان نقصانات کو بیان فرمایا کہ جو نماز کے چھوڑنے پر پیش آنے والے، ان میں سے ایک نقصان یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے والے انسان کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لمبی عمر بھی ہو لیکن اس کو لگے گا ایسے ہی بس آ گیا اور یوں ہی میں چلا گیا، تو اس کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نیک لوگوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر نیکی کا نور جگمگاتا رہتا ہے، نیکی کا نور جگمگاتا رہتا ہے۔ فرمایا نماز کے ترک کرنے والے انسان کے چہرے سے نیکی کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، نیکی کا نور ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی دعا کے اندر قبولیت کا اثر بھی نہیں رہتا، اور اگر نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں تو نیک لوگوں کی دعا بھی اس کے حق میں اس طرح قبول نہیں ہوتی کہ جس طرح قبول ہونی چاہیے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔
فرمایا کہ آخری وقت کے اندر انتہائی سختی کے ساتھ اس کو بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت ستائے گی جو نماز کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ناراضی کا اظہار کر دیں گے۔ تو یہ کتنے بڑے نقصانات ہیں نماز کے چھوڑنے پر۔ اسی طرح فقہا نے ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے نمازی کے لیے جو انعامات ہیں ان کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے آسمان تک رحمت اور نور کی ایک گھٹا چھا جاتی ہے، رحمت اور نور کی ایک گھٹا چھا جاتی ہے۔ فرشتے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ آواز سے کہتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور کس سے تو باتیں کر رہا ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے، یعنی تیری زندگی کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تو سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ کون سامنے کھڑا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یقین کچھ کمزور ہے تو پھر اتنا تو دھیان کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں حضرت بصری رحمہ اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز حق تعالیٰ کی رضامندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور فرشتوں کی محبت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز معرفت الہی کی مشعل ہے، دین کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور اس کے بغیر کوئی نیکی بھی اللہ جل شانہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے نماز سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور فرمایا کہ جب یہ نماز مومن کی سفارش کرے گی تو فرمایا اس کو سفارش کروا کے جنت میں داخل کروا کر رہے گی۔ حضرت کعب بن احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا، یہ کیا عجیب شان ہے اس امت کی کہ اس امت کے لوگوں کی نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے حبیب کی نشانیاں تو ہی ہیں، لیکن اس امت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ تو کعب بن احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے کلیم، صبح کے وقت کی 2 رکعتیں جن کو امت محمدیہ ادا کرے گی، ہم ان کے بدلے ان کے تمام دن رات کے گناہ معاف کر دیں گے، اور فرمایا اپنے امن کے قلعے میں ان کو داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ جب ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو پہلی رکعت کا بدلہ عام گناہوں کی معافی ہوگی، دوسری رکعت کے ان کے نیک اعمال میں وزن پیدا کر دیا جائے گا، اور تیسری رکعت پر فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اور چوتھی رکعت پر آسمان سے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ پھر فرمایا کہ جب عصر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ نہیں رہے گا جو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کر رہا ہو۔ اور پھر فرمایا مغرب کی 3 رکعتیں جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے، جو یقین سے مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں۔ اللہ اکبر۔ جو یقین سے مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو فرمایا تمام دنیا کی دولت اور سلطنت سے یہ 4 رکعتیں پڑھنا بہتر ہے، ان کے پڑھنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا بچہ۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انعامات کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔